حضرات کے سامنے ایک ایسے مہمان مقرر کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جو نہایت ہی متحرک اور فعال شخصیت ہے۔ جہاں وہ ایک طرف مدرسہ اساتذہ کہف اورنگ آباد کے محتمم ہیں، وہیں پر رابطہ مدارس اسلامیہ آل مہاراشٹر کے سیکریٹری بھی ہیں۔ ان تمام خصوصیات کے باوجود کئی کتابوں کے بھی مصنف بھی ہیں۔ اس سے میری مراد رفیق محترم حضرت مولانا مفتی محمد محسن صاحب قاسمی، محتمم مدرسہ اساتذہ کہف اورنگ آباد، سیکریٹری رابطہ مدارس اسلامیہ آل مہاراشٹر ہیں۔ حضرت سے میں بصدر احترام درخواست کرتا ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے علمی بیان سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، ما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن احب سنتی کان معی فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہمارے محبوب مکرم حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی، مولانا مسعود اختر صاحب مالیگاؤں، مولانا نعیم صاحب، دیگر معزز و موقر علماء کرام اور اس علاقے کے لائق احترام باشندگان، آج جس موضوع پر مجھے مختصر وقت میں اپنی بات رکھنی ہے وہ موضوع ہے تحفظ سنت اور عظمت صحابہ۔ نظر آنے میں دو ہے اور معنویت کے اعتبار سے چار ہے، اور وقت شاید 20 منٹ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرما دیا ہے، جس اعلان کو ہم سب کو اپنی دل کی آنکھوں سے سننا ہے اور اپنے تختے دل پر لکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارے ماں باپ، اولاد، بھائی بہن، خاندان، مال، تجارت، یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر ان چیزوں سے تمہیں اللہ سے زیادہ، اس کے رسول سے زیادہ، اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ ان چیزوں سے محبت اگر ہے فتربصوا، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، اس وقت کا انتظار کرو کہ اللہ تم پر اپنا عذاب لے آئے۔ ہم جو
زندگی گزار رہے ہیں اپنے دل میں جھانک کر اور اپنی روزمرہ کی اس بھگدڑ مچی زندگی میں ہمیں غور کرنا ہے کہ کیا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے اپنے اہل و عیال سے زیادہ محبت ہے یا ان چیزوں سے زیادہ محبت ہے؟ محبت دعوت ہر ایک محبت کا کرتا ہے. عربی شاعر نے کہا تعصی الہ و تدعی حبہ ان ھذا فی القول لبدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب یطیع. تو نافرمانی بھی کرتا ہے اور محبت کے دعوے بھی کرتا ہے. بڑی عجیب بات ہے. اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اپنے محبوب کی بات مانتا، اس لیے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی بات کو کبھی ٹھکرایا نہیں. کئی صحابہ کرام ہیں جو اپنے گھروں میں بے چینی کے کیف میں اٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے حضور آپ سے اتنی محبت ہے کہ گھر میں ایسا لگتا ہے کہ اب جان نکل جائے گی، اس لیے بے قراری کے عالم میں آپ کا دیدار کرنے کے لیے آپ سے قریب ہم آ گئے ہیں. جب کئی صحابہ کرام نے یہ بات کہی تو اللہ رب العزت نے ان سب کے جواب میں ایک آیت اٹھائی اور اس آیت میں تا قیامت اعلان کر دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبی کے ساتھ. معیار ہے اطاعت. زندگی اگر ایسی ہماری گزر رہی ہوں گی کہ ہماری عملی زندگی اگر یہ بتلا رہی ہوں گی کہ ہمیں اپنے پیارے نبی سے محبت ہے تو اللہ کے نزدیک یہ اطاعت ہمارے لیے وسیلے نجات ہے. ورنہ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، قرآن پاک میں 19ویں پارے کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہمارے نبی کل قیامت کے دن ہماری شکایت کریں گے. بات سنے تو آ رہی ہے نا؟ کیا کریں گے ہماری؟ ارے کیا کریں گے؟ کیا کہا میں نے؟ شکایت کریں گے. سفارش نہیں کہا کہ آپ سفارش کریں. کس بات پر؟ ہم اگر اپنی زندگی میں قرآن پاک کو پس پشت ڈال دیں گے، قرآن پاک کو چھوڑ دیں گے تو ہمارے نبی کل قیامت کے دن ہماری شکایت کریں. فرمایا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. رسول یہ شکایت کریں گے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، پس پشت ڈال دیا تھا. اسی لیے میرے بھائیوں بیدار ہونے کی ضرورت ہے. تو ہمیں اگر اپنے نبی سے سچی محبت ہے تو ہماری عملی زندگی اس کی گواہی ہے. آج جو لفظ استعمال کیا گیا ہے عنوان میں سنت، ہماری معاشرتی زندگی میں مجھے 3 سنتوں کو بیان کرنا ہے اور میری اتنی درخواست ہے کہ ہم سب یہ ارادہ کریں کہ ان 3 سنتوں کو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں جگہ دیں گے. سب جگہ دیں گے انشاءاللہ. اور میری بات بھی سمجھ میں آ رہی نا انشاءاللہ؟ کون کون جگہ دیں گا ذرا ہاتھ اٹھائیے تھوڑا سا، کیونکہ میں اورنگ آباد سے سفر کر آیا، کچھ تو میرا ذخیرہ آخرت بن جائے. پہلی سنت یہ ہے
میں یہ سنتیں جو بیان کر رہا ہوں یہ وہ سنتیں ہیں جس کو حضرات صحابہ نے اپنی عملی زندگی میں جگہ دی تھی. پہلی بات، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جناب آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو آنکھ بند کر کے یقین کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنی زندگی میں جگہ دیتے تھے، اس لیے وہ کامیاب ہوئے. تو سنت پر یقین محبت کے جذبات کے ساتھ وہ کرتے تھے، آنکھ بند کر کے نبی کی سنت پر وہ عمل کر لیتے تھے. اور آج ان میں اور ہم میں یہ فرق آ گیا ہے کہ ہم نبی کی ہر بات کو پہلے مفاد کے ترازو پر رکھتے ہیں، فائدے کے ترازو پر رکھتے ہیں. اگر ہمیں کسی سنت میں فائدہ نظر آ گیا، ارے بھائی بہت اچھا ہے نا، کل سے تلقینہ شروع کر دیں گے، ارے کل سے مسواک شروع کر دیں گے، ارے بہت اچھا ہے کل سے یہ شروع کر دیں گے. کیوں؟ شوگر کا بھی علاج ہے اور بی پی کا بھی علاج ہو جاتا ہے، ہارٹ کا بھی علاج ہو جاتا ہے. ہم سنتوں کو اپنے مفادات کے پیش نظر اپناتے ہیں اور صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو سنت ہونے کی نسبت پر اپنایا. مشکات شریف میں روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکونوا اماما، تم امام مت بن جانا. صحابہ نے کہا حضور امام کا کیا مطلب؟ فرمایا تم مفاد پرست بن جاؤ. اگر کوئی ہمارے ساتھ فائدے کا معاملہ کرے گا ہم اسے فائدہ پہنچائیں گے، اگر کوئی ہمارے ساتھ فائدے کا معاملہ نہیں کرے گا ہم اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے. جبکہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو نبی رحمت للعالمین ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، آج سے پہلی چیز ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے کہ جس کسی سنت کو ہم سنیں گے، چاہے وہ معاشرت کی ہو، کاروبار کی ہو، گھر سے تعلق رکھنے والی ہو، اس سنت کو اس بات کو سوچے بغیر کہ میرا فائدہ ہے یا نہیں ہے، انشاءاللہ ہر سنت کو اپنی زندگی میں لائیں گے. سب لائیں گے نہیں انشاءاللہ؟ اچھا رات میں سب جلدی سو جائیں گے نہیں سو جائیں گے؟ رات میں جلدی سونا بھی سنت ہے، تو سب رات میں جلدی سو جائیں گے نہیں انشاءاللہ؟ آج مسلمان جو رات میں لیٹ سو رہے ہیں نا، اس سے بھی بہت نقصان ہوتا ہے. ہر سنت کو انسان اپنا لے فائدہ ہے. ایک بات یہ ہو، ہر سنت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اس بنیاد پر محبت سے اپنانا، مفادات سے بالا تر. دوسری بات یہ ہے میرے بھائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عظیم ترین سنت رہی ہے منافقوں کو تک برداشت کرنا. کس کو برداشت کرنا؟ ارے بولیے نا، کس کو برداشت کرنا؟ منافقوں کو حضور نے برداشت کیا ہے، جن کو آپ جانتے تھے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ. بہت زیادہ التباس تھا، بہت زیادہ میل جول تھا، آپ جانتے تھے. لَيًّ بِأَلْسِنَتِهِمْ، قرآن پاک میں کئی صفات ان کے بیان ہیں. میرے بھائیوں، آج ہم اسی نبی کے ماننے والے اتنے تنگ نظر، اتنے تنگ ظرف ہو گئے کہ سگے بھائی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، پڑوسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے دوست کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. جہاں نفس کے خلاف ہمارے کچھ ہوگا اس سے ہمارا پتہ کٹ، اس سے ہمارا تعلق. اور ایک طرف ہمارے نبی جن کی سنت یہ ہے کہ منافقوں کا آپ نے برداشت کیا، پوری زندگی برداشت کیا. تو ہم سب بھی اپنے اندر ہر مسلمان کو برداشت کرنے کی سنت پیدا کریں گے نا انشاءاللہ. ایک تیسری بات، آج ہمارے گھروں میں جو جھگڑے ہیں، خاص طور پر میاں بیوی میں جو جھگڑے ہیں، اس میں سنت ہم سے چھوٹ گئی. وہ سنت ہے بیویوں کے ناز کو برداشت کرنا. کس کو برداشت کرنا؟ بیویوں کے. ذرا سا تھوڑا نیچے اتر کر بولو،
بیویوں کے نخرے کو برداشت. کس کو برداشت کرنا؟ بیویوں کے. ارے اب تو سمجھ میں آ گیا ہوگا. پوری زندگی ایک مطالبہ وہ ہوتا ہے جو بیوی محبت میں کرتی ہے. ہم اس کی بات کو اس کی ساس کے سامنے نہیں، ہماری اماں کے سامنے بول دیتے. ارے بات کون سی ہو رہی ہے اور آپ نے اس کو کہاں پیش کر دیا؟ اگر اس نے محبت میں آپ سے کچھ مانگا ہے اور آپ نے اس کو اپنی اماں کے سامنے بیان کر دیا، قیامت آ جائیں گی. قرآن پاک دیکھیے، 21 پارے کا آخری منظر دیکھیے، 22 پارہ دیکھیے، سورہ نور دیکھیے. جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی، اس کے بعد اللہ رب العزت نے جب وہ آیات اتاری جن میں ان کی برات کا اعلان ہے. جب آیت اتر رہی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے. وہ آیت جب اتر گئی، ان کے والدین کہنے لگے عائشہ اٹھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. کہنے لگے میں ان کا شکریہ ادا کیوں کروں؟ یہ تو خود لوگوں کی بات میں آ گئے تھے. میں تو اس اللہ کا شکر ادا کروں گی جس اللہ نے میری برات کا اعلان کیا. ان کے جملے دیکھیے، لیکن نہ ان جملوں پر اللہ ناراض ہے نہ اللہ کا رسول ناراض ہے. پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے ناز کو برداشت کیا. آج ہے ہمارے اندر تھوڑی سی بھی وہ صلاحیت نہیں ہے. ہم یہ چاہتے کہ ہماری گھریلو زندگی ڈنڈے کے بل چلے. انبیاء نے اصولی زندگی گھروں میں نہیں گزاری ہے، رابطے کی، پیار اور محبت کی زندگی گزاری. اصول سے ایک ہوٹل آپ نہیں چلا سکتے، ایک کمپنی نہیں چلا سکتے، ایک اسکول نہیں چلا سکتے جب تک رابطے اور محبت کا طریقہ نہیں اپنائیں گے. کسی بھی چیز میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اس زندگی کے سفر کو کیسے طے کر سکتے؟ یہ 3 باتیں میں نے عرض کی، اس کو دہراتا نہیں وقت کا. دوسرا عنوان تھا فضائل صحابہ. فضائل تو ماشاءاللہ آپ سنتے رہتے. ایک آیت کریمہ صرف پڑھوں گا، لیکن اشارہ کر رہا ہوں، آپ علماء سے آپ بعد میں سمجھ لیے. 11ویں پارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. میرا آپ سب بھیونڈی کے لوگوں سے ایک سوال ہے، کیا آج کے زمانے میں اگر آپ سے یہ کوئی کہے کہ جو سرٹیفکیٹ صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا دیا گیا تھا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، یہ سرٹیفکیٹ آپ کو چاہیے نہیں چاہیے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ارے بولیے نا، ارے بولیے بھائی بولیے، کیا کہیں گے؟ چاہیے نا. کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے کہ اللہ راضی اور بندے اللہ سے راضی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ معمولی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن نے کہا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. اسلام کے لیے پہل کرنے والے انصار و مہاجر صحابہ، اور قیامت تک جو لوگ بھی ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر ٹھیک ٹھیک چلیں گے. والذین اتبعوہم بإحسان، جو لوگ بھی قیامت تک ان کے نقش قدم پر ٹھیک ٹھیک چلیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سب سے اللہ راضی اور وہ سب اللہ سے راضی. تو سب صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں گے انشاءاللہ؟ ارے چلیں گے انشاءاللہ. میں صرف 3 صفات مجھے صحابہ کی بیان کرنا ہے، لیکن میں آپ سے پہلے عہد و پیمان لینا چاہتا ہوں کہ آپ سب یہ ارادہ کریں کہ یہ 3 چیزیں انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں پیدا کریں گے جو صحابہ کی زندگی میں سب پیدا کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. ایسا آپ ادھر دیکھ لیجئے میری طرف، یہ جو چیز میں آپ کو دے رہا ہوں نا وہ چادر سے زیادہ قیمتی چیز ہے، وہ پھول
سے زیادہ قیمتی چیز. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں 3 اوصاف تھے. من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جو کسی کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہو وہ صحابہ کے نقش قدم پر چلے. 3 باتیں ان کے اندر تھی، ان میں 3 صفات تھی. ہم میں سے ہر ایک یہ طے کر جائے کہ اب آج کے بعد میری زندگی میں صحابہ کی یہ 3 صفات ہوں گی. سب طے کرتے ہیں انشاءاللہ. ارے بولیے ایک مرتبہ. پہلی صفت ان میں یہ تھی ابرہا قلوبا، دل کے بڑے صاف ستھرے تھے. دل کے کیا تھے؟ اپنے دل کو بہت صاف ستھرا رکھنا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کے متعلق حضور نے کئی مرتبہ فرمایا سعد فی الجنہ. ان سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا جب میں رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل کو بالکل ہر مسلمان کے لیے صاف ستھرا کر سکتا ہوں. تو ان کے دل بہت صاف ستھرے تھے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم والف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم. اس لیے ہمارے دل میں کسی مسلمان کے لیے ہمیں کینہ نہیں رکھنا ہے، اپنے دل کو صاف کرنا ہے. ہاں ناراضگیاں ہوتی ہے لیکن ناراضگی کے بعد میں اپنے دل کو صاف کرنا یہ کمال ہے. تو دل ان کے صاف ستھرے تھے. ہمیں اللہ کے پاس اپنا صاف ستھرا دل لے جانا ہے. الا من اتى الله بقلب سلیم. دوسری بات، 1 منٹ زیادہ ہو گئے اور 2 منٹ میں بعد انشاءاللہ. دوسری صفت ان میں تھی اعمقها علما، علم کے گہرے تھے. آج میرے بھائیوں یرفع العلم، علم کے اٹھنے کا زمانہ ہے. لوگوں کو معلومات ہے لیکن جو علم کی گہرائی تھی اس سے دلچسپی دن بدن ختم ہوتی جائے. یہ واٹس ایپ نے آ کر تو علم کی دنیا میں آگ لگا دی. وہ علم جو علم حقیقی ہے، علم نافع ہے، جو اسلاف کے طریقے پر حاصل ہوتا ہے، اس علم کے حاصل کرنے کی ہر مسلمان کو ضرورت ہے. صحابہ کرام میں اکثر علم حاصل کرنے والے بڑی عمر کے تھے. آج ہم نے علم کو بچوں کے لیے سمجھ لیا. تو علم کی گہرائی، جب علم کی گہرائی ہوں گی ہم حالات کا مقابلہ کریں گے. آج حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں ملک کے، لیکن ہمارے پاس ایسی بصیرت نہیں کہ ہم ان حالات کا مقابلہ کر سکیں. اور تیسری چیز جو صحابہ کرام میں تھی وہ اقلها تکلفا، ان میں بناوٹ نہیں تھی. بناوٹ نہیں تھی، جو تھے سیدھے سادے تھے. ہر چیز میں سادگی تھی. تکلف، تصنع، ہر چیز سے بال جو ہے آپ کے پاس جو مہمان آئے جو ہے پیش کر دیتے تھے. اکثر ولیمے میں جو حضور کے پاس موجود ہے وہ پیش کر دیا. اندر کچھ باہر کچھ، بناوٹ، یہ سب چیزیں ان کے پاس نہیں تھی. زندگی میں سادگی تھی، زندگی میں ظاہر باطن یکساں تھا. یہ 3 صفات صحابہ میں تھی. پہلی صفت ان کے اندر دل کے صاف ستھرے تھے، دوسرے علم گہرا تھا، اور تیسری ان کے اندر تکلف و تصنع، بناوٹ نہیں تھی بلکہ جو تھا بالکل صاف صاف معاملہ تھا. یہ صحابہ کی صفات ہیں. میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 وہ سنتیں جس کی آج ہمیں بہت ضرورت ہے، اور صحابہ اکرام کی عام 3 صفات ذکر کی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم تمام کو، ان تمام چیزوں کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائیں. آج یہ جو جلسہ منعقد کیا گیا جس کے ذریعے سے عوام الناس تک یہ علمی باتیں پہنچانے کا سامان مہیا کیا گیا، میں اس سلسلے میں جتنے بھی ذمہ داران ہیں، مولانا نعیم صاحب ہے اور یہاں کے علماء کرام ہیں اور نوجوانان ہیں، سب کو اپنی جانب سے مبارکباد دیتا ہوں. یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو اور ان کے اہل خاندان کو اللہ دنیا اور آخرت کی عافیت سے ہمکنار فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ خیرا. میرے دوستو، یہ تھے حضرت مولانا مفتی محمد محسن صاحب قاسمی اورنگ آباد، جن کے بیان سے ہم سب مستفیض ہو رہے تھے.